السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الم نشرح پڑھیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکیہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے دور میں اتری ہے اور یہ نازل ہونے کے لحاظ سے 12 نمبر پر اور ترتیب کے لحاظ سے یہ 94 نمبر پر ہے، یعنی سورہ والضحیٰ کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کی 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ کا بوجھ نہیں اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ ڈالی تھی۔ پچھلی سورہ مبارکہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبح اور رات کی قسم کھا کر کہا کہ نہ اللہ نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ بیزار ہوا۔ یہاں بھی یعنی نبوت کا جب نزول ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا کام تھا جو آسان نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے پریشان رہتے تھے کہ ان کو کس طرح سے ان کو نبھایا جائے، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لگائی ہے اس کو کس طرح سے پورا کیا جائے، اور آپ کی اس پریشانی نے آپ کو بہت ہی پریشان کر رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہاں شرح صدر سے ایک تو مطلب یہ ہے کہ بندے کو اطمینان ہو جائے، اس کا دل نور ہدایت سے روشن ہو جائے اور ذکر الہی کے لیے نرم ہو جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی باتوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے اور وہ خوش دلی کے ساتھ دین کے کام کرنا شروع ہو جائے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد نبی علیہ السلام کا شرح صدر بھی لیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ بچپن میں اور ایک مرتبہ معراج کے موقع پر 2 مرتبہ، یا بعض کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ آپ کا شق صدر ہوا، کہ بچپن میں جو ہوا اس کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ یعنی کچھ سائیڈ پہ جس طرح ایک بچہ رہ جاتا ہے تو باقی بچوں نے شور مچا دیا کہ محمد ذبح کر دیے گئے، کہ انہوں نے دیکھا کہ آپ کا سینہ چاک تھا، لیکن جب آپ کی رضائی والدہ دوڑتی ہوئی آئیں، ان تک خبر پہنچی، وہ دوڑتی ہوئی آئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کھڑے تھے اور آپ کا سینہ مبارک بند تھا۔ جب یہ معراج کے موقع پر ہوا تو آپ نے خود اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا اور ایک سونے کے تشت میں تھال میں انہوں نے میرا دل رکھا اور پھر اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا اور اس کے اندر سے خون کا ایک لوتھڑا نکال کر پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا، یہ ہم نے نکال دیا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا نور اس میں بھرا اور اس کو سینے میں رکھ کر اس کو بند کر دیا۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کے شق صدر کا واقعہ ہے جو انتہائی اختصار کے ساتھ یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں نشرح لک صدرک سے دونوں چیزیں مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اتنے پریشان ہیں، کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں فرمایا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ کا وزر، آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا۔ تو یہ وزر اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مانوی اور ایک ہوتا ہے لفظی۔ مانوی بوجھ یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کا انسان کے ذہن پر بوجھ ہو کہ یہ میں کیسے کروں، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، اور لفظی بوجھ یہ ہوتا ہے کہ ویسے کسی بھاری چیز کو اٹھانا۔ نبوت کے سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دونوں بوجھ تھے کہ جب جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ براہ راست تعلق کرتے قائم تو اس وقت آپ کا وزن اس قدر بڑھ جاتا کہ صحابی کہتے ہیں کہ میری ران پر آپ کا سر تھا، میری ران کو آپ نے بطور سرہانہ تکیہ کے طور پر سر اوپر رکھا ہوا تھا، تو آپ پر وحی کی کیفیت نازل ہوئی تو مجھے یوں لگا کہ میری ٹانگ پس جائے گی۔ ایسے ہی ایک مرتبہ آپ اونٹنی پر سوار تھے تو آپ پر وحی کا نزول ہوا تو وہ اونٹنی جو تھی نا وہ آپ کے بوجھ کی وجہ سے بیٹھ گئی، تو یعنی ظاہری بوجھ بھی تھا جو آہستہ آہستہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عادی ہو گئے، اور ذہنی طور پر بھی بہت بڑا بوجھ تھا
کہ مشرکین مکہ کو جو 360 بت پوج رہے ہیں ان کو میں توحید کی دعوت کیسے دوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام آپ کے لیے آسان کر دیے کہ آپ کا سینہ کھل گیا۔ جس طرح ہم کسی کام کے لیے پریشان ہوتے ہیں، پھر جب اس کی ترکیب ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے تو ہم خوش ہو کر اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب سمجھ لگ گئی، اب یہ کام اس طریقے سے ہو جائے گا، اور ہماری طبیعت کھل جاتی ہے۔ تو یہ تو ہمارا ایک معمولی کام ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ تو بڑے وسیع پیمانے پر تھا۔ فرمایا الذی انقض ظہرک، وہ جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا، یعنی آپ کو پریشان کر رکھا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کر دیا ہے آپ کے ذکر کو، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کا نام بلند کر دیا ہے۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک آپ کی حکومت کو پھیلا دیا گیا۔ اسی طرح کلمہ شہادت کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کا قائل کیا گیا۔ پھر اسی طرح اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کی دلیل ہیں۔ پھر ایسے ہی ہر خطبہ میں، نماز کی ہر تشہد میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد ضرور آتا ہے۔ پھر آپ کی رفعت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ کی اطاعت ایسے ہی فرض ہے جس طرح اللہ کی اطاعت فرض ہے۔ اگر انسان زندگی کے کسی معمولی سے وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت کے دن بھی تمام بنی آدم پر سرداری عطا کرنی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن حوض کوثر بھی دیا جائے گا۔ پھر آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا، جس کے نیچے تمام نبی آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اس کے نیچے ہوں گے۔ پھر آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، جہاں آپ پہنچ کر اپنی امت کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ اور پھر آپ کے پاس شفاعت کبریٰ کا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا۔ شفاعت کبریٰ یعنی قیامت کے دن سب سے بڑی شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ سب ورفعنا لک ذکرک کی ہی دلیل ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ موجودہ دور میں جبکہ ہماری سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اور ہم بہت سی چیزوں کو سائنس کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں، تو 18ویں صدی میں تقریباً اس وقت کے انگریز لوگوں نے یہ جاننا چاہا کہ کوئی ایک ایسی آواز یا کوئی ایسا جملہ ہو جو پوری دنیا پر مشترک ہو اور جس کی کثرت ہو۔ تو اس سلسلے میں جب ان کی ٹیم نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا چکر لگایا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ صرف ایک ایسا کلمہ یعنی چند کلموں کا مجموعہ جسے مسلمان اذان کہتے ہیں، یہ ایک ایسے کلمات ہیں جو پوری دنیا پر گونجتے ہیں اور جن کی کثرت ہے کہ دنیا کے اوپر 24 گھنٹوں میں سے کوئی ایک لمحہ بھی ایسا خالی نہیں جاتا کہ جس میں دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں اذان نہ ہو رہی ہو۔ کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے یہاں فرض کر لیں کہ ہمارے شہر میں اذان ہوتی ہے تو کسی ہم سے جو آگے شہر ہیں وہاں 2 منٹ کے بعد ہوگی، اس سے آگے شہر میں 2 منٹ کے بعد ہوگی، کرتے کرتے پنجاب اور سندھ کے علاقے کا تقریباً آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہو جاتا ہے کہ ان کی اذان اور ہماری اذان میں اذان ایک ہی ہے، مثلاً مغرب کی اذان ہے، ہماری اور ان کی اذان کے وقت میں تقریباً آدھے گھنٹے کا فرق ہے۔ تو یعنی اس طرح یہ پوری دنیا پر سورج کی رفتار کے حساب سے اوقات کا فرق ہے، اور کوئی ایک لمحہ بھی ایسا خالی نہیں جاتا جس میں دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں اذان نہ ہو رہی ہو، اور کوئی اذان بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جس وقت تک اس میں 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہ کہے جائیں۔ تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی بلندی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے سائنسی طور پر۔ آگے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک اسی مشکل کے ساتھ، اسی تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔
یعنی اس کا ترجمہ دو طرح سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ضرور آتی ہے. لیکن نحوی لوگوں نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نکرہ 2 مرتبہ آئے تو اس کو یعنی پہلے یعنی نحویوں کے قاعدے کے مطابق یہ ہے کہ مع العسر، یہ العسر یہ معرفہ ہے اور یسرن یہ نکرہ ہے. اگلی آیت میں پھر العسر معرفہ ہے اور یسرن پھر نکرہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عسر دونوں آیتوں میں ایک ہی ہے اور یسرن دونوں آیتوں میں علیحدہ علیحدہ ہے. یعنی اگر ایک تنگی آئے گی تو اس کے ساتھ 2 آسانیاں آئیں گی. یعنی ایک مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ ڈبل آسانی ہے. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں دیکھا جائے تو دونوں مفہوم ٹھیک ہیں کہ آپ کے اگرچہ مکہ کی زندگی کے مشکل ترین سال زیادہ ہیں، مدینہ کے سال تھوڑے ہیں، لیکن ان 10 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن جن انعامات سے نواز دیا وہ تنگیوں کی نسبت بہت ہی زیادہ ہیں کہ ان مختصر سالوں میں آپ کی حکومت کا دور دور تک پھیلنا، لوگوں کا سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اسلام میں داخل ہونا اور اسلام کا مضبوط ہونا، یہ سب انہی آیات کے مطابق ہیں. لیکن جو حیران کر دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نزول تو اس وقت میں ہو رہا تھا جب آپ کو نماز پڑھنا بھی مشکل تھی، جب صحابہ کو آپ کہتے تھے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمہ چھپا لو، ظاہر نہ کرو، اور جو ظاہری کلمہ پڑھتا تھا وہ پٹ جاتا تھا. تو اس دور میں ان آیات پر ایمان لے آنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایک بہت ہی عظیم بات ہے، اور یہ چیز اپنے اندر پیدا ہونی چاہیے. یعنی یہ پختگی ہمارے اندر بھی آنی چاہیے کہ ہم ایک چیز کو دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور قرآن اور حدیث کے مطابق اس کا جو حکم ہے ہم اس پر ایمان لائیں. یہ نہ دیکھیں کہ حالات کیسے ہیں، یہ دیکھیں کہ اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم حرام کھاؤ گے تو اس کے آگے نقصان ہے. حالانکہ حرام کھانے والا یہ کہتا ہے کہ میرے پاس لاکھوں ہیں، اور حلال کھانے والے کے لیے فرمایا کہ تم حلال کھاؤ گے تو اس میں تمہارے لیے برکت ہے. حالانکہ اس بیچارے کے پاس تو سینکڑوں بھی نہیں ہیں، لیکن اس حلال کھانے والے کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات پر ایمان رکھے کہ برکت اور سکون اور سب کچھ اسی میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. اور اگرچہ حرام دیکھنے میں بہت زیادہ ہے لیکن اللہ کے کہنے کے مطابق وہ بے برکت ہے تو واقعہ ہی بے برکت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر ایمان لانا ان 2 آیات کے مطابق ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور ہم ایسی حالت میں اللہ کے احکامات اور اللہ کے وعدوں پر ایمان لائیں جب ان کے ظاہری طور پر کوئی اسباب بھی نظر نہ آ رہے ہوں. اللہ ہمیں ایسا پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، بس جب آپ فارغ ہو جائیں، بس آپ کھڑے ہو جائیں یا محنت کریں. فنصب کا معنی ہوتا ہے گڑ جانا، یعنی اپنے پیروں کو کھڑا کر لینا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تکلیف اٹھا کر اللہ کی عبادت کرنا. اب نبی علیہ السلام جب رکوع سجود کرتے تھے اور پوری پوری رات نماز پڑھتے رہتے تھے تو یہ آپ کے لیے مشکل بھی تھا، آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے. ظاہر اپنی نیند پر بھی صبر کرنا پڑتا تھا، اپنی ازواج مطہرات کی محبت پر بھی صبر کرنا پڑتا تھا، اپنی باقی ضرورتوں پر بھی صبر کرنا پڑتا تھا. اس لیے فرمایا کہ فانصب، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ آپ قیام کریں، فرمایا کہ آپ مشقت کو برداشت کر کے کھڑے ہو جائیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف بس آپ رغبت کریں، یعنی محنت اور مشقت اور تھکن برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا تھک جائیں تو فوراً چھوڑ دیں، نہیں، اپنی تھکن پر برداشت بھی ہونی چاہیے اور صبر بھی ہونا چاہیے، اور پھر اپنا ہر فارغ وقت اپنے رب کی عبادت میں گزرنا چاہیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب،
اور اپنے رب کی طرف بس رغبت کیجیے. یعنی تھوڑا سا بھی وقت ہمارے پاس ہے، کھانا بناتے بناتے یا کوئی کام کرتے کرتے 2 4 5 منٹ بھی ہمارے پاس ہیں اور ہم ذرا تھوڑی سی پنکھے کی ہوا لینا چاہتے ہیں یا راحت لینا چاہتے ہیں تو کم از کم ہم اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری کر لیں. کچھ پڑھنا شروع کر دیں، منہ میں دیکھ کر نہیں تو زبانی پڑھنا شروع کر دیں تاکہ ہمارا وہ وقت اللہ کی عبادت میں گزر جائے. تو یہ دونوں صورتیں سورہ والضحیٰ بھی اور سورہ علم نشرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی میں نازل ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان میں آپ کی بہت عزت افزائی اور آپ کی شان کی بلندی کا ذکر کیا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پہچانیں اور ہم ان کی کما حقہ اطاعت کریں اور ان کا ادب اور احترام کریں اور ان پر ہم درود بھیجیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.